السلام علیکم، ویلکم ٹو نازک موڑ. میں ہوں موئز جعفری اور میں نے آج دعوت دی ہے جناب مشرف زیدی صاحب کو، جو کہ ظاہر ہے سب ہی نیڈز نو انٹروڈکشن. از اے ویری فیمس کالمنسٹ، ادروائز اے ویری فیمس پبلک اسپیکر. لیکن اس کے علاوہ میں ابھی ان کے کریڈینشیلز ڈھونڈ رہا تھا ان کی پروفائل کو صحیح جسٹس دینے کے لیے، تو یہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ اب کافی ڈبل بیرلڈ اینالسٹ ہیں مشرف زیدی صاحب. آل برائٹ اسٹون برج کے گروپ کے سینئر ایڈوائزر ہیں، تباد لیب کے فاؤنڈر اینڈ سی ای او ہیں، اور the name you have to turn to when you're talking about Pakistan and its position in the world. زئی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر پاکستان اینڈ its position in the world سے یہ ہمارا سلسلہ شروع کرنے کی کوشش ہوئی تھی، لیکن پھر عمران خان happened and the entire opposition happened. تو ہم ذرا پاکستان اینڈ انٹرنلی بات کر لیتے ہیں. ابھی لیٹسٹ I don't know آپ کتنا ٹیلی رکھ رہے ہیں، لیکن سندھ ہاؤس انویڈ ہو گیا تھا. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی پٹیشن کو لسٹ کر کے منڈے کو ساری پارٹیز کو طلب کر لیا ہے کہ اینرکی سے بچیں اور ود ان دا فریم آف دا کانسٹیٹیوشن رہیں. یہ ساری تو چیدہ معاملات ہیں، یہ ہماری نازک امواج جو ہیں وہ چلتی رہتی ہیں، یا نازک موڑ کا جو بھی پلورل ہو، which gets us where we are. بٹ جو لارجر پکچر ہے کہ جس کے اوپر آپ نے بھی بہت لکھا ہے اور بخوبی لکھا ہے کہ یہ اگر پی ایم ایل قاف سے ہی ہم نے مینر سیکھنے تھے، اور اگر پی ایم ایل قاف کا ہی 2022 میں آ کے لیکچرز اینڈ موریلٹی سننے تھے، اور اگر ہمارے تاثر میں جو ایک جنریشن آگے بڑھ گئی بات، اس کو پھر آپ صاف شفاف سمجھیں، جو اس جنریشن کی چوری ہے اس کو چوری کہیں. یعنی کہ تمام پولیٹیکل پلیئرز اگر ایک موراس میں پھنسے ہوئے ہیں، اور اس سب کچھ کے علاوہ پاکستان جس موراس میں پھنسا ہوا ہے کہ ایک بیلنس آف پیمنٹس کا ایگزسٹینشیل کرائسس ہے، ایک پاپولیشن کا کرائسس ہے، ایک ایجوکیشن کا کرائسس ہے، سب کچھ کے علاوہ بجٹری کرائسز ہیں، اور ایک ایلیٹ ہے، اشرافیہ ہے، جس کو آپ اشرافیہ اگر کہہ لیں کہ بس وہ یو اسکریچ مائی بیک اینڈ آئی اسکریچ یورس. تو زئی صاحب آپ کے خیال میں ہم کہاں ہیں؟ یہ کتنا اہم ہے تحریک عدم اعتماد ہماری پوری if you zoom out and look at this country، اور آپ کے خیال میں ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تھینک یو موئز. سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو آپ نے چینل شروع کیا ہے اینڈ دی ایوولوشن آف یور پین اینڈ یور وائس، ماشاء اللہ آئی ہیو بین فالوئنگ یور contributions to the discourse. پچھلے میرے خیال 10-12 سال تو آپ کو اب ہو گئے ہیں یہ کام کرتے ہوئے. اینڈ I'll tell you ہم کدھر جا رہے ہیں. اگر موئز جعفری جو ہے وہ اسی انوائرمنٹ میں سے نکل کے ابھر رہا ہے، اور جس صلاحیت کے ساتھ اور جس آسن انداز سے اپنے موقف کا بیان کر سکتا ہے اور کرتا ہے، باوجود کئی مسائل کے، باوجود کئی رکاوٹوں کے، تو میرے لیے بہت زیادہ افسردہ ہونا اس ملک کی ڈائریکشن کے بارے میں، میرے لیے کم از کم جو ہے وہ روحانی طور پہ، سماجی طور پہ، اخلاقی طور پہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. ہاؤ ڈو یو آن دا ون ہینڈ لمنٹ کہ جی سب کچھ برباد ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، یا تو یہ کہ عمران خان کے جانے کی وجہ سے، یا یہ کہ جس انداز سے وہ ان کو بھیجے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ابھی گئے تو نہیں ہے، کوشش کی جا رہی ہے اس کی وجہ سے، یا یہ کہ جو ہے معیشت کی وجہ سے، یا کسی اور فنڈامنٹل ایک یا دو فیکٹرز کی وجہ سے. میرے خیال ہے دو چیزوں کو سپریٹ آؤٹ کرنا بڑا ضروری ہے. ہم بطور ایک قوم کے، ظاہری بات ہے جو ہمارا پوٹینشیل ہے وہ تو ریچ نہیں ہوا، لیکن کیا ہم ایک بہتر جگہ نہیں جا رہے؟ میرا honestly، اور یہ آپ کو بڑا کلیشیڈ لگے گا، لیکن میرا خیال ہے کہ it's time to lean into some cliches, especially for me, especially right now. So actually I think long term Pakistan is destined for great things, and it's destined for those things کیونکہ جو نوجوان پاکستانی ہے اس میں جو انٹلیکچوئل کیپیبلٹی ہے، اس کی جو انرجی ہے، اس کی جو معصومیت اور پاکیزگی ہے، وہ میرے لیے بڑی ایکسائٹنگ ہے. اس پاکیزگی میں کچھ عناصر ہیں، کچھ آلود چیزیں ہیں جو وہ ہیں جو میں سمجھتا ہوں آلودہ ہیں، لیکن شاید ان کے لیے نہ ہو. اور بڑا پیٹرنائزنگ بھی ہے کہ تھوڑا سا زیادہ عمر کا بندہ جو ہے اس طرح کہہ رہا ہے، لیکن یہ میرا ویو ہے اور میں اس کو ایکسپریس کروں گا. اور اس ڈائنامک کو ہمیں بھولنا نہیں ہے کہ اس وقت 220 ملین کی آبادی ہے اور میڈین ایج 23 ہے. سو اس کا مطلب ہے کہ 110 ملین پاکستانی 23 سال سے کم عمر کے ہیں. How dare anybody tell 110 million kids
below the age of 23 کہ جی تاڑا تک کوئی فیوچر نہیں, you have no future, everything is screwed, سب ختم ہو جائے گا, سیو مل تباہ ہو گیا ہے, ون پیج کریڈ ہو گیا, اکانومی برباد ہو گئی, آپ کا کوئی فیوچر نہیں. یار فیوچر تو وہ خود بنائیں گے نا, ہم نے ان کا فیوچر تباہ کرنے کی کوشش کی ہے بطور ایک جنریشن کے, لیکن دوز 110 million Pakistanis below 23 at a minimum deserve for us to get out of the way, کہ کم از کم ہم یہ جو نیگیٹو بکواس ہے وہ اتنی دیر کے لیے بند کریں کہ وہ خود فورج کر سکیں اپنے فیوچر کو. اس کے لیے ہمیں اپنی تنقیدی نگاہ زیادہ تیز اور زیادہ سخت کرنی ہوگی آن دا ڈائناسورز, اینڈ ڈائناسور بگنز ایٹ می. سو میں آئی ایم ڈبل دی ایج, رفلی ڈبل دی ایج آف دی میڈین ایج. تو میری عمر کے اور مجھ سے جتنے بڑے ہیں عمر میں, وہ راستے میں کھڑے ہیں اس پاکستان کے جو یہ 23 سال اور کم عمر کے جو آدھا ملک ہے ڈیزرو کرتے ہیں. سو دیٹس مائی اوور آل. صحیح ہے ظہیر صاحب, یہ نیک نیتی جو ہے یہ ظاہر ہے اٹس بیٹر دین پیسمزم, مایوسی سے بہتر ہے. لیکن یہ 23 اور یہ جو ان لوگوں کا ہی پاکستان ہے, ان لوگوں کا ہی فیوچر ہے. لیکن اس پاکستان کو 2050 میں سر 380 ملین پاکستانی پروجیکٹڈ ہیں, تھرڈ موسٹ پاپولس کنٹری ان دا ورلڈ پروجیکٹڈ ہے, آج سے بری معیشت پروجیکٹڈ ہے. اور میں ان کے اوپر کوئی میں ان کو کوئی کرس نہیں کرنا چاہ رہا, اور لیکن جو ہم نے ان کے لیے غلطیاں کی ہیں میں اگر اس کو بتا دوں, یہ سنگل نیشنل کریکولم کی آڑ میں ایک لوئسٹ کامن ڈینومینیٹر ڈھونڈا تعلیم میں, اور جن کے لیے ڈھونڈا ان کو پھر یعنی مدارس کو آپٹ آؤٹ کر دیا. تو ان کو ہم نے آرم کس طرح کیا ہے, اکوپ کس طرح کیا ہے, اور اپرچونٹیز پھر ہم کیا دے رہے ہیں. آپ نے ہی اس پروجیکٹ سے پہلے جو آپ پروجیکٹ کرتے تھے الف اعلان, اس کے اندر آپ نے ایک سروے کی تھی, تو پاکستان کا سب سے جو ایجوکیٹڈ اربن ایریاز سمجھے جاتے تھے کراچی کے, اس کا جو سب سے بہترین رینک ڈسٹرکٹ تھی تعلیم کے حوالے سے, وہ 50 نمبر سے آگے تھی, 57 تھی. اس کے علاوہ آپ نے جو سندھ ایز اے ہول کی ایجوکیشن رینکنگ کی تھی ابسمل تھی. گلگت بلتستان اور اسلام آباد ٹائپ جگہیں جو ہیں وہ رینکنگز کو تھوڑا اوپر انفلیٹ کر رہے تھے, ورنہ اوور آل ایک مایوسی کے علاوہ میں اس چیز کو کیا کہوں کہ آپ نے ان لوگوں کو, ٹھیک ہے کل تمہاری ہے, اور میں روڈیارڈ کپلنگ ٹائپ باتیں ان سے کر دوں اور میں ان کو انتھوزیازم ان کے اندر انفیوز کروں, لیکن میں نے ان کو جس پوائنٹ تک پہنچایا ہے اور ان کو جس ٹوٹے ہوئے گیند اور بیٹ پکڑایا ہے, مطلب اس کا کچھ ازالہ تو ان ڈائناسور سے بھی, لیکن پھر سر وہ صرف کہنا کافی نہیں ہے نا, سم تھنگ نیڈس ٹو ہیپن. سو اس حکومت نے جو ایچ ای سی کے ساتھ کرنے کی کوشش کی, جی ایگزیکٹلی, آپ کو علم ہوگا اس میں, میں نے اور میں تو کیا, ہمارے جو بزرگ ہیں سول سوسائٹی کے بہت سارے زبردست لوگ, جو یہ آوازیں جو جس کی بات آپ کر رہے ہیں, جو وارننگز ہیں جس کو پیسمزم کہا جاتا ہے, یہ پچھلے 25-30 سال سے وارن کر رہے ہیں کہ ہم غلط سمت میں جا رہے ہیں, اور بالکل صحیح وارن کر رہے ہیں. اب شاید میں اس ٹون کو یا اس میسج کو اس طرح اڈاپٹ نہیں کرتا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بالکل 100% صحیح نہیں بول رہے تھے. چاہے جتنا بھی آپ کو چبھے اور برا لگے, پرویز ادبوئے جیسے لوگ جن چیزوں کے بارے میں وارننگ دے رہے تھے, ٹھیک ہے ان کے انداز بیاں پہ جو ہے گفت و شنید یا ڈبیٹ ہو سکتی ہے, لیکن جتنی بھی وہ چیزیں جن کا وارن کر رہے تھے وہ ایکچولی رفتہ رفتہ ہر چیز تقریباً جو ہے وہ it turns out to be proven true. So Parvez Udboy, A.H. Nayyar, Khabar Mumtaz, and a whole bunch of civil society activists and champions, and myself included, I was petitioner number 1 in the case that Faisal Siddiqui took on, and we sued the government. جی سر, یہ آپ کو میں اگر سوری معذرت قطع کلامی کی, یہی کیس میرے سینئر پارٹنر نے کراچی میں بھی طارق بنوری صاحب کے حق میں کیا تھا, تو فیصل صاحب جو ہیں انہوں نے اسلام آباد میں کیا تھا. ظاہر ہے وہ فیصل صاحب والا کیس جو ہے اٹ کیم ٹو اے کنکلوژن. اور میں اگر تھوڑا سا ایک سمرائز کر دوں, ایک ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے جس کے جو عطا الرحمان صاحب کے سر کا تاج ہے, پتہ یہ چلا ایک لائق اور قابل آدمی کو کسی طرح طارق بنوری صاحب کو ایچ ای سی کا جب چیئرمین بنایا گیا, تو پتہ یہ چلا کہ عطا الرحمان صاحب کے مفادات کا کچھ تضاد ہے, جس کی وجہ سے وہ ایچ ای سی کے کام کے آڑے آ رہے ہیں, اور کئی اربوں روپے کے اس میں بادی النظر گھپلے ہیں. اور اس کو جب ٹھیک کرنے کے لیے طارق بنوری صاحب نے کوشش کی, تو وزیر اعظم عمران خان صاحب, دا گریٹ چیمپئن آف ایجوکیشن, انہوں نے ان کو اول تو ہٹانے کی کوشش کی, کورٹس نے انہیں جب روکا تو انہوں نے ایچ ای سی کو تقریباً پاور لیس کر دیا, اور عطا الرحمان صاحب کا ہی راج ہے. اب یہ میں نے ٹھیک سمری کی ہے سر یا غلط؟ آپ نے بالکل ٹھیک سمری کی, لیکن اس میں ایک چیز آپ بھول گئے کہ جو لیگل کیس تھا
اس کی پوری سماعت ہوئی اور اس میں چند مہینے لگے, اور جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس عامر نے جو ڈیٹیلڈ ججمنٹ شائع کیا ہے, اور ابھی وہ ریلیز ہوا ہے پچھلے ہفتے, وہ آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا, اس میں جس دو ٹوک انداز سے جو مفادات پرستی جو ہو رہی ہے اس کا, اور جو انسٹیٹیوشنل راٹ ہے, جو چیلنج کیا جا رہا ہے آٹونومی آف انسٹیٹیوشنز کو, جو پرسنل لائکس اور ڈس لائکس کے حوالے سے چیزوں کو جو ہے بلڈوز کیا جاتا ہے, ان سب چیزوں پہ گہری نظر ثانی اور اسٹیٹمنٹ اور ججمنٹ جو ہے وہ شائع کی ہے. پوائنٹ یہ جعفری صاحب کہ بالکل چیزیں بہت خراب ہیں, لیکن اسی ملک میں, اسی جنریشن میں, جو بومر جنریشن ہے یا جو جنریشن ایکس ہے, میری جنریشن یا تھوڑی سی اس سے عمر میں بڑی, ان میں آپ اپنے آپ کو بومر کہتے ہیں؟ نہیں, میں جن ایکس ہوں, but I've always aspired to be boomerish. اچھا, آپ من اللہ کو صاحب کو بومر کہہ رہے ہیں؟ جی, exactly. God bless him. So the point is that a Gen X judge like Babar Sattar is at the IHC. You have Justice Athar Min Allah. You have these candles. یہ جو دیے ہیں نا, یہ ایکچولی ایگزسٹ کرتے ہیں, اس کو آپ نگیٹ نہیں کر سکتے, اور اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے اپنے پیسمزم میں یا اپنے سینسزم میں یا اسکیپٹسزم میں. اسکیپٹسزم, سینسزم, ریئلزم بہت اہم ہے, لیکن یہ ہم نے we cannot lose sight that there are these people who are trying to clear the way for the below 23 Pakistani that deserve a fair chance. اب ظاہری بات ہے اس میں بہت سارے اور اینگلز ہیں, اینڈ آئی نو دیٹ آپ چاہ رہے تھے کہ ہم جو فورن پالیسی ہے یا جو انٹرنیشنل ڈائنامکس ہیں اس کے حوالے سے بھی بات کریں, تو میں ایچ ای سی والے ایشو پہ زیادہ دیر نہیں گزارنا چاہ رہا تھا. یہ نہیں سر, آپ گزاریں, کیونکہ یہ فورن پالیسی میں آپ کو کبھی اور تنگ کروں گا. مجھے یہ پاکستان اینڈ لیڈ کیپچر پہ بات کرنی ہے, کیونکہ یہ آپ نے ایک رائے آپ کی میں اکراس یور آرٹیکلز دیکھتا ہوں, اور میں 100% اس سے متفق ہوں, لیکن پھر بھی اگر آپ یہ ایک آپٹیمزم رکھتے ہیں تو میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ایبسٹریکٹ کے علاوہ کیسے رکھتے ہیں آپ. یہ پہلے ایچ ای سی کا بتائیں. Okay, so but let me just explain the abstract first. کہ یہ abstraction کیوں اہم ہے اور کیوں ایگزسٹ کرتی ہے, اور اس میں کوئی انٹیگریٹی کا ایشو نہیں ہے, یہ کوئی اسٹیبل نہیں ہے. دیکھیے موئز نہیں, بٹ آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ کہ انٹلیکچولی بہت چیلنجنگ ہوتا ہے لوگوں کے لیے آپٹیمسٹک ہونا, خاص طور پہ ایسے ماحول میں. سو میں کسی کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ آپٹیمسٹک ہو جائیں, لیکن تھوڑی بہت متھ میکنگ اور ویژننگ کہ آگے کیا ہو سکتا ہے, یہ ایک اہم ستون ہے ریفارم ایجنڈا کا, رینیول کا, چیزوں کو ٹھیک کرنے کا. اف یو جی پی ایس پہ اگر آپ گوگل میپس میں یہ نہیں ڈالیں گے کہ میں نے ادھر جانا ہے, تو یار وہ آپ کو انسٹرکشن کیسے دے گا کہ آپ نے پہنچنا کیسے. نا یہ نہیں ہو سکتا کہ جو سفر 50 گھنٹے کا ہے وہ آپ 5 منٹ میں کر لیں. وہ چاند گاڑی والا سفر تو ایگزسٹ نہیں کرتا وداؤٹ منشیات. سو آف کورس نو بڈی از ایڈوکیٹنگ کہ آپ وہ چاند گاڑی والی گیم کریں. ایڈوکیسی جو میں کرتا ہوں وہ یہ کہ ایٹ لیسٹ لیٹس ڈیلینیٹ what the realistic potential of this place is. If it's going to be the third most populous country, that also means that as a market, it'll be the third largest market in the world. Now, what does that mean in terms of how we've seen the growth of countries like China and India? ایک آرگینک ہے پالیسی, ٹھیک یا بری. انڈیا ایک بہت مختلف پالیسی فریم ورک تھا, چین بہت مختلف تھا, ایک ڈیموکریسی تھی, ایک نان ڈیموکریسی تھی, لیکن دونوں نے 10-10, 11-11, 12-12% پہ کئی سال کے لیے گرو کیا. یہ ممکن ہے پاکستان میں, 100% ممکن ہے. ابھی ہو سکتا ہے, نہیں ابھی نہیں ہو سکتا. سو دین وی ہیو ٹو ڈیلینیٹ what steps we need to take to reduce elite capture, to ensure that the youth, especially less privileged youth, have access to capital, access to information, access to bandwidth, access to roads, access to travel. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو پھر براڈر پالیسی فریم ورک آرکیٹیکچر جو ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ کس حد تک ہو سکتا ہے, کس حد تک نہیں. اس پورے لینڈسکیپ میں ذمہ دارانہ اسٹیٹسمین شپ جو ہے وہ بڑی ضروری ہے. بھلے اس میں آپ کو ایسے لوگ لگتے ہوں جو آپ کو اتنا انسپائر نہیں کرتے, وہ اتنے دل والی بات نہیں کرتے, آپ کے ہارٹ اسٹرنگس کے ساتھ پلے نہیں کرتے, وہ تھوڑے سے بورنگ ہیں, ان کو صرف لینئر چیزیں سمجھ آتی ہیں کہ یار یہ اس طرح روڈ اگر بن جائے تو ٹھیک ہو جائے گا, اگر اتنے پیسے آئی ایم ایف سے لے لیں تو اس کے لیے جو ہے کیا کیا کرنا ہوگا. لینئر قسم کی پرپسفل پالیسی انٹرونشنز جو ہے سسٹینڈ طور پہ وہ ہو سکتی ہیں, نہیں ہو سکتی, بالکل ہو سکتی ہیں.
اور اس کے ایگزامپلس بھی ہمارے پاس ہیں، نہ صرف بین الاقوامی طور پہ بلکہ پاکستان میں بھی. سو میری جو کرٹیک یا جو درد ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ ایک بہت ہی ایسے لمحے پہ جب پاکستان کے پاس ملٹیپل آپشنز ایگزسٹ کرتی تھی. روس جانے سے پہلے جو آرگیومنٹ تھی میری وہ یہ تھی کہ وزیر اعظم کو ضرور روس جانا چاہیے if for nothing else to show to London and to Washington and to other countries کہ یار اگر آپ ہمارے ساتھ جو ہے گلی ڈنڈا نہیں کھیلیں گے تو ہم جا کے بیڈمنٹن کسی اور کے ساتھ جو ہے کھیل لیتے ہیں. ٹھیک ہے وہ والا سپورٹ نہیں ہے جو ہم نے گلی ڈنڈا کھیلنا تھا اور ہم آپ کے ساتھ کھیلنا چاہتے تھے. ہمیں F-35 چاہیے تھے, IMF کا لون چاہیے تھا, آپ کی فون کال چاہیے تھی, وہ ساری چیزیں چاہیے تھی جو آپ نہیں دینا چاہتے. ٹھیک ہے ہم جا کے جو ہے کوئی اور سپورٹ کھیل لیتے ہیں, کوئی نئی زبان سیکھ لیں گے, لیکن ہمارے پاس آپشنز ہے. یہاں تک تو ٹھیک تھا, لیکن پھر آپ اس ٹرپ سے واپس آ کے بجائے آپ نے اپنے ملٹیپل آپشنز کو ایک اسٹرینتھ بنانے کے آپ نے تقریباً گالم گلوچ جو ہے وہ ویسٹرن ممالک کے ساتھ شروع کر دی. اس کا نقصان اسی نوجوان سب سے بڑا نقصان اس کا معز اس نوجوان پاکستانی پر ہے جس کی اگلے 10 سال میں پوری لائف کی سٹوری جو ہے وہ یا تو بن جائے گی یا بیٹھ جائے گی. ایگزیکٹلی. تو سر پھر یہ خان صاحب نے جو یہ کیا اور للکارا, اور شاید ایک اردوہان ٹائپ انڈرسٹینڈنگ تھی ان کی کہ انٹرنل ایشوز ریزالو کرنے کے لیے میں ایکسٹرنل باتیں کر دوں گا, لیکن اب انکریزنگ ریفرنسز ہیں اس بات سے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو یہ کڑھائی پکڑی ہے اس کے اندر کچھ فورن ٹماٹر بھی ہے, مطلب واقعی میں ویسٹڈ انٹرسٹ باہر کے آگے ہیں. I mean, ایک تو یہ کہ I was laughing or maybe chuckling at Erdogan. So Erdogan والا ماڈل انٹرسٹنگ ہے. میرا خیال ہے 1100 کمروں کا یا 800 کمروں کا انہوں نے محل بنایا. پیلس. جی. یونیورسٹی بن جائے گی. جی ان کے انشاءاللہ ان کے سن ان لا بھی جو ہے وہ حکومت میں, ان کے دیگر دوست یار احباب جو ہے وہ حکومت میں. تو ایک طرح سے تو بڑا فیملیئر ہے وہ عمران خان کے لیے بھی نواز شریف کے لیے بھی, اور ان دونوں میں اتنا زیادہ فرق نہیں ہے جتنا فرق نہیں. عمران خان کے جو سپورٹرز ہیں وہ بھی نہیں ماننا چاہتے اور نواز شریف کے بھی نہیں ماننا چاہتے, لیکن a lot of these similarities tend to be ignored. اچھا دوسرا یہ کہ ایردوغان نے جو بھی کیا, جو کمال اس نے کیا وہ یہ کہ اس نے 7-8% لگاتار 8-10 سال ترکی کو گرو کیا, اور جب وہ اتنا گرو ہو گیا کہ اس کے پاس اتنے پیسے تھے کہ اس نے دنیا میں ایک کال بھیجی. وہ جھیل والا ڈاکٹر یاد ہے نا آپ کو؟ جی جی. اچھا جھیل والا ڈاکٹر ترکی میں بھی آیا تھا, لیکن ترکی میں جب آیا وہ تب آیا جب ایردوغان نے استنبول میں, انقرہ میں, دیگر اور شہروں میں اتنی زیادہ کشش ڈال دی تھی کہ جب وہ واپس آیا تو وہ پیسے بھی اپنے لے کے آیا, اس نے انویسٹ بھی کیا, اور اس میں بہت سارے سائنٹسٹ بھی تھے, ڈاکٹر بھی تھے, اور انہوں نے آ کے تحقیق کی. یوکرین میں جو بیرکتار ڈرون ہے وہ اب دنیا کے بہترین ڈرون پروگرامز میں اس کا شمار اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ اس پہ جو R&D ہوئی اور جو انہوں نے خود ڈیولپ کیا وہ ویپن, وہ ٹرکش انجینوٹی اور انوویشن کا ایک وہ ہے ایگزامپل ہے. اور وہ اس لیے نہیں ہے, اور وہ مثال اس لیے نہیں ہے کہ وہ آٹومن ایمپائر کو رینیو کر رہے ہیں یا انہوں نے رومی کی یا اقبال کی پوئٹری سے جو ہے ڈرون بنا لیا. ڈرون تو اسی سائنس سے بنتا ہے جس میں جو سائنس اسرائیل اور انڈیا یوز کرتا ہے وہی سائنس ترکی کو اور دیگر ممالک کو کرنی پڑے گی. جس طرح پاکستان کا نیوکلیئر ویپن پروگرام جس طرح امریکنوں نے بنایا تھا اور فرینچ لوگوں نے بنایا تھا اور باقی ممالک نے بنایا تھا, اسی طرح جو ڈرون ٹیکنالوجی ہے ترکی کی وہ سائنس سے بنی ہے. اس سائنس کو ترکی میں لانے کے لیے ایک اکنامک انجن جو ہے وہ ڈیولپ کیا گیا, اور وہ ڈیولپ ہوا, اور اتنا ڈیولپ ہوا کہ اب ترکی جو ہے وہ بدماشی, لٹرلی بدماشی کر سکتا ہے روس کے ساتھ بھی اور امریکہ کے ساتھ بھی. اچھا کبھی کبھی وہ بدماشی مہنگی پڑ جاتی ہے, کبھی کبھی وہ چل جاتی ہے, اکانومی کو بھی نقصان ہوتا ہے, وہ ساری چیز, لیکن وہ جو ہیفٹ ہے ترکی کا, اٹ از بیسڈ آن ہیونگ گرون ٹو اے پوائنٹ ویئر اس کا اپنا وزن, اور وہ وزن جو ہے وہ اکنامک اسٹرینتھ کی وجہ سے, وہ ان کے ایمان یا جنون یا جذبے کی وجہ سے نہیں ہے. ایمان, جنون اور جذبے کو پالنے کے لیے تھوڑی سی روٹی اور دال اور تھوڑا سا گوشت جو ہے وہ ضروری ہے. صحیح ہے. اچھا یہ اگر آپ کے اکنامک مارکرز جو ہیں وہ اس طرح ہو جس طرح ہمارے ہیں, ایجوکیشن کی حالت وہ ہو, یعنی کہ جو نئی پود آ رہی ہے جس کی میڈین ایج انڈر 23 از ہاف دا کنٹری, اور اگر ان کے پاس اپرچونٹیز وہ ہوں جو کہ ہیں سب سے بڑی دیواریں ٹو کلائم,
نیپوٹزم کے حوالے سے اس ملک میں، ریڈ ٹیپزم ہماری بیوروکریسی کا طرح امتیاز، اس سب کچھ کے بعد اگر ویمن پارٹیسپیشن اس لیول پہ ہو کہ بنگلہ دیش کی بھی جو سکسیس سٹوری ہے وہ آخر کار ہمارے ہی سملیرٹی سے شروع ہوتے ہوئے لیکن خواتین کی پارٹیسپیشن کی وجہ سے اور مائکرو فائنینسنگ کی وجہ سے آج وہ ایک ڈفرنٹ سٹوری ہے 2 دہائیوں کے اندر، اس کی بھی لائکلیہڈ ہمارے یہاں سٹنٹڈ ہے بیکاز آف وٹ ایور ریلیجیس پوزیشنز وی ٹیک اور وٹ ایور کلچرل پوزیشنز وی ٹیک. ہم اگین آئی ول کم ٹو مائی پوائنٹ زدی صاحب کے امید سحر تو ہے لیکن سر بہت تاریک رات ہے. بالکل ہے، لیکن لیٹس ٹاک اباؤٹ the women's sort of issue. So I think کہ اس میں بھی وہ جو ہماری الگوریدمز ہیں یہ سوشل میڈیا کی اور براڈ کاسٹ جرنلزم کی جنرلی، وہ ہمیں پرومپٹ یا پرووک کرتی ہیں چیزوں کو بلیک اور وائٹ میں دیکھنے کی. لیکن I'll ask you yourself، پچھلے 10 سالوں میں over the course of let's say the last 10 years آپ نے نوٹ کیا کہ ہمارے شاپنگ مالز میں جو اٹینڈنٹس ہیں وہ پہلے کبھی فیمیل نہیں ہوتی تھی. ود ان دا لاسٹ 10 years ایک ٹوٹل ٹرانسفارمیشن، اور یہ صرف کراچی میں نہیں ہے، یہ آپ کو فیصل آباد، سرگودا، ساہیوال اور سیکنڈ ٹیئر سٹیز میں اکراس دا کنٹری جو ہے یہ نظر آتا ہے. میکڈونلڈس پہ جب آپ ڈرائیو تھرو پہ رکتے ہیں تو کبھی آپ کو جوان پاکستانی مرد ملتا ہے اور کبھی جوان پاکستانی خاتون ملتی ہیں جو ادھر محنت اور حلال کی کمائی جو ہے وہ کما رہے ہیں at a very entry level in terms of the economy. جو فیمیل موبلٹی آج ہے، جو فیمیل جو بریوری ہے، جو عورت مارچ کا، اب دیکھیں نا عورت مارچ پہ بڑے سٹارک ویوز ہیں اگین، کیونکہ یہ چیز پرومپٹ کرتی ہے کہ ایکسٹریم ایک طرف یا دوسری طرف، لیکن دی ایگزسٹنس آف عورت مارچ says something about Pakistani society. The existence of millions of young hijabi women, Pakistani women who are working. Sorry, let me, if you don't mind, the point I'm trying to make is بہت تاریخ رات اس لیے ہے کیونکہ آج بھی بہت سارے ظلم جو ہے وہ پاکستانی عورت کو سہنے پڑتے ہیں، اور ہمارے وزیر اعظم نے بجائے ان کا ساتھ دینے کے انہوں نے ہمیشہ یہ چناؤ کیا کہ وہ کسی طرح یہ دکھا سکیں کہ وہ ہر جو سب سے زیادہ ایکسٹریم مولوی ہے اس سے بہتر مسلمان ہے وہ. حالانکہ وہ یہ بھی کر سکتے تھے، وہ کہہ سکتے تھے کہ یہ میری بہنیں ہیں، میری بیٹیاں ہیں، اور ان کا دفاع جو ہے وہ میرا دینی اور روحانی فرض ہے اور میں اس کو نبھاؤں گا. سو the point I'm making is yes we should be critical of leadership، لیکن سوسائٹی کی جو سمت ہے وہ اتنی تاریک نہیں ہے جتنی شاید عمران خان کے الفاظ جو ہے وہ ہمیں کبھی کبھی پرومپٹ یا پرووک کرتے ہیں. صحیح ہے، اور آپ کو ان کا سی سی پی او لاہور تو یاد ہوگا. لیکن سر میں یہ جو آپ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں یہ وہ منیمل چیزیں ہیں جو کہ ڈسپائٹ دا ریاست ہو رہی ہیں، لیکن جہاں ریاست ہے اور ریاستی پالیسیز ہیں وہ تو انکلوژنری نہیں ہے. مطلب، اور اس سے میں عمران خان کی بات نہیں کر رہا، یعنی کہ ریاست اگر پینڈر کرتی ہے تو وہ ٹی ایل پی کو پینڈر کرتی ہے، ریاست اگر پینڈر کرتی ہے تو فضل الرحمان کو پینڈر کرتی ہے. جب بین لگتا ہے انڈر ایج میرج پہ تو وہ ریاست جو ہے وہ سائڈ کس کے ساتھ کرتی ہے؟ جب ریزولوشن آنے کی کوشش ہوتی ہے اگینسٹ فار ویمنز امپاورمنٹ، فار ابورشن رائٹس، فار وٹ ایور، اگر ایک پش آنے کی کوشش ہوتی ہے تو ریاست، یعنی کہ ریاست ایبسنٹی بھی نہیں ہوتی، ریاست براہ راست کردار ادا کرتی ہے اسٹیٹس کو سپورٹ کرنے کے لیے. اور یہ نوجوانوں کے حوالے سے بھی یہی ہے زیدی صاحب، ریاست کے پاس آپ جب جائیں گے، آپ کسی بھی اس نوجوان سے جو یہ انتھک محنت کرنے والے بچوں کی آپ باتیں کر رہے ہیں جو کہ یونیورسٹی ڈگریز لے کے فوڈ پینڈا کے رائڈرز ہیں، آپ ان لوگوں سے پوچھیں ان کا ریاست کے حوالے سے ایک اوور آرچنگ انڈرسٹینڈنگ کیا ہے. وہ اگر آپ کو ایک لفظ میں سمجھائیں تو وہ کہیں گے نہیں، یعنی ریاست ایگزسٹس ان کو نہ کہنے کے لیے، ان کے منہ پہ دروازے بند کرنے کے لیے، ان کو وہ کھولنے کے لیے پھر مشق کرنی ہے، محنت کرنی ہے. دیٹ از آر انڈرسٹینڈنگ آف گورنمنٹ. all of this is true. معز میں مسکرا اس لیے رہا تھا کہ آئی تھنک میرے اور آپ میں جو ایک چیز کامن ہے وہ یہ کہ ہم دونوں فنڈامنٹلی کنٹریرین ہیں. اگر آپ اس وقت قصیدے جو ہے سنا رہے ہوتے عمران خان کی خوبیوں کے تو شاید میری جتنے بھی رسپانسز ہوتے وہ اس نوعیت کے ہوتے جس طرح کی باتیں آپ کر رہے ہیں. You're doing me a favor کہ آپ اس کے برعکس جو پوزیشن ہے وہی بتا رہے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ آپ کی پوزیشن شاید وہ ہو جو میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. Right, and so on the ریاست, so of course جیسے میں نے کہا کہ عمران خان جب ہزارہ
کمیونٹی کی مائیں اور بہنیں بیٹھ کے جو ہے سوگ منانے کے لیے انتظار کر رہے ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا منانے کے لیے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بلیک میل نہیں ہوگا. جب پشاور میں امام بارگاہ پہ حملہ ہوتا ہے تو جو ہے ریاست کے جو چنے ہوئے یعنی کہ جو سب سے چہیتا جو شہزادہ ہے ریاست کا اس ملک میں, اس کا اندازہ لگانا وہ شیخ رشید ہے جو پچھلے 35 سال سے ریاست کی ٹوپی ہے, اور وہ کہتا ہے کہ جی یہ شیعہ سنی جو ہے وہ کوئی چیز ہی نہیں ہوتی. آف کورس نہیں ہوتی, آف کورس نہیں ہوتی ان ٹرمز آف دا ہیومن کنیکشن بٹوین شیعہ اینڈ سنیز. لیکن جب شیعوں کو جا کے ان کی مسجدوں کے اندر جو ہے مارا جا رہا ہے تو آف کورس شیعہ کا خون جو ہے وہ اور خون اس فواد لیے چودھری کیا جا صاحب رہا ہے فرماتے ہیں کہ یہ تو آپ ملک کے اندر فساد کرانا چاہتے ہیں, اور فواد چودھری صاحب کے منہ پہ انہی کی 3 ٹویٹیں ماری جاتی ہیں کہ یہ آپ خود اس کو جب بیان کر رہے ہیں ان دا پاسٹ تو آپ اسی طرح بیان کر رہے ہیں کیونکہ یہ اینگل اس خبر کا یہی ہے. آپ نے اخبار کو لان تان کر دی. ایک تو یہ اتنا آسان ہے ظاہری صاحب کریڈیبلٹی چرانا, جو کہ ٹرمپ نے ایک فیشن شروع کیا, ڈوٹرٹے نے اس کو پروپیگیٹ کیا, مودی کے انڈیا نے بھی کیا. یہ ہمارے پاس اتنا آسان ہے کسی کو بے عزت کرنا ان دیٹ وے یا کریڈیبلٹی چھین لینا بائی وے آف جھوٹ. خیر آپ فرما رہے تھے سوری. میں کیا فرماؤں گا. آئی تھنک سو میں پہلے تو آپ کی بات کو میں ایکسیپٹ کر رہا ہوں, تسلیم کر رہا ہوں کہ ریاست کا کبھی کبھی بیہیویئر جو ہے وہ اتنا دردناک اور شرمناک ہوتا ہے کہ آپ کو یقین نہیں آتا کہ یہ کس طرح سے یہ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں. یہ میں ماننا کیا اس پہ میں جتنا آپ نے مطلب جتنا کوئی بھی بول سکتا ہے میں سمجھتا ہوں میں نے بھی اس پہ جو ہے مطلب مجھے بھی اس پہ بہت غصہ بھی ہے, غم بھی ہے, دکھ بھی ہے, افسوس بھی ہے, رنج بھی ہے. لیکن ریاست کے اور کچھ چہرے اور پہلو بھی ہیں. جب کووڈ آیا تو 12,000 روپے کا پیمنٹ 16 ملین دفعہ 16 ملین پیمنٹس ہوئی احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے تحت. اچھا, کوئی احسان نہیں کیا ریاست نے بائی دا وے. اگر عمران خان یا ثانی رشتہ کہتے ہیں جی انہوں نے بہت کوئی احسان کیا, نہیں, یہ ہمارے عوام کا 100% حق ہے. اور 12,000 نہیں 24,000 ہونا چاہیے, اور 24,000 نہیں 24 لاکھ ہونا چاہیے. تو دا پوائنٹ از ناٹ کہ یہ کیا کافی تھا, نہیں, لیکن ریاست ہی نے یہ کیا نا. اچھا, ریاست ہی نے, اسی ریاست نے جس کو شروع میں خود اور میرا خیال ہے ہم بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے اس سے کووڈ نہیں ہینڈل ہوگا, سب کچھ ختم ہو جائے گا, اکانومی تباہ ہو جائے گی, ریاست ہی نے اس کو مینج کیا. این سی او سی باوجود اس کے کہ این سی او سی کو جانا چاہیے تھا سی سی آئی کے تھرو. Exactly. It should have gone through the CCI. We can have 100 disagreements and arguments with some of the details. لیکن اسی ریاست نے ڈیلیور کیا. 45% آپ کی جو ہے ویکسینیشن ریٹ ہے. لوگ کہتے ہیں یہ بہت کم ہے, ٹھیک ہے, سویڈن کے کمپیریزن میں بہت کم ہے, لیکن کوئی ریفیوزل نہیں ہے ویکسینیشن کی. جو پبلک کمیونیکیشنز کیمپین ہے وہ اتنا فیلئر نہیں تھا جتنا ہم سمجھ رہے تھے ہوگا. نہیں, we did as well as we could have done. جی بالکل ٹھیک ہے. I think we اور پتہ ہے این سی او سی کا آپ نے مثال دی, آپ نے بڑی اچھی دی, کیونکہ یہ جو احساس والی مثال ہے یہ تو ایک بنا بنایا پروگرام پیپلز پارٹی کے زمانے میں فورن تھاٹ پروسیس اینڈ انٹرونشن سے آیا تھا. اور پہلی بار جو نادرا 20 سال ڈیٹا بنا کے بیٹھی ہوئی ہے اس کا ڈائسیکشن تھا اور ہارڈ ورک تھا, لیکن یہ پرائیویٹیئرز کا ہارڈ ورک تھا. این سی او سی میرے خیال سے ایک زندہ مثال ہے کہ جب ہماری ریاست ہارڈ ورک کر لیتی ہے تو تھوڑا دیر سے ڈیزل انجن گرم ہوتا ہے لیکن پھر ہو جاتا ہے. اچھا, پھر اسی طرح ریاست نے بڑی غلطیاں کی جس کی وجہ سے لشکر جنگی جیسے گروپ جو ہے وہ تشکیل یا تخلیق ان کی ہوئی. لیکن اسی ریاست نے پھر مقابلہ کر کے ملک اسحاق کو مارا. اب مسئلہ یہ کہ وہی ریاست جو ہے وہ مقابلہ کر کے نجیب اللہ محسود کو مار دیتی ہے. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں موئز کہ there's a very complex set of things that are constantly happening. ریاست کے اندر موئز جعفری بھی ہیں اور یہ مشرف کمپلیکس زیدی بھی نہیں ہیں ہے ظاہر اور صاحب, شیخ معذرت رشید قطع بھی ہیں. کلامی کی, یہ آربیٹرینس کی زندہ مثال ہے کہ جب آپ سسٹمز اور سٹرکچر اور لاز کے تحت نہیں چلنا چاہتے اور آربیٹری فکلنس سے چلنا چاہتے ہیں تو اول تو آپ بیماریاں کریٹ کرتے ہیں, پھر وہ سرطان جب بچ جاتی ہے تو ان کا پھر آپ علاج کرتے ہیں, علاج جب ناکافی ہوتا ہے تو پھر آپ سرجری کرتے ہیں, اور یہ سب کچھ آپ خود از خود فیصلہ کر کے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ کوئی ڈھانچہ نہیں ہوتا, کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ فیصلہ باقاعدہ رولز اور لاز کے تحت کیا جائے کہ کون سی چیز غلط ہے اور کون سی چیز صحیح ہے. یہ آپ مثالیں تو you're giving a spectrum of examples, but they're all also examples of the same thing, the same arbitrariness that gets us to where we are. Not just arbitrariness. It's arbitrary ہوتا تو شاید جو ہے وہ معاف ہم کر سکتے تھے. arbitrary نہیں ہے.
بہت زیادہ biased ہے. احساس biased emergency ہے, cash hypocritical program ہے. نہیں, احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کی کیوں ضرورت ہے؟ کیونکہ ایک اکانومی جو ہے اس کا فنڈامنٹل سٹرکچر یہ ہے کہ یہ امیر کے لیے بنا ہے, امیر کے لیے ریفارم ہوتا ہے, امیر کے لیے ریفارم رکتا ہے, امیر کے لیے انٹرونشن ہوتی ہے, اور امیر کے لیے چیز جو ہے روکی جاتی ہے. تو اس کے عوض ایک بس نامی جو ہے پروگرام بنتا ہے, اور اس میں انیشلی 500 روپے پر کوارٹر, 600 روپے پر کوارٹر, 1000 روپے پر کوارٹر, 1200 روپے, اور اب فائنلی جا کے ایک بڑی پیمنٹ جو ہے وہ 3000 روپے پر کوارٹر جو ہے وہ ہونا شروع ہوا ہے. 3000 روپے کی ویلیو آپ کو اور مجھے پتا ہے, لیکن 3000 روپے کی ویلیو ان ریسیپینٹس کو زیادہ پتا ہے. The fact that we need an احساس emergency cash program is all the evidence we need کہ یہ کوئی احسان نہیں کر رہی ریاست. So don't get me wrong. The point is not یہ minimum standard پورا کر رہی ہے. Not even, no, it's not even that. You wouldn't need this kind of intervention اگر یہ economy جو ہے اور پورا banking system جو ہے وہ state کے loans کے لیے نہ بنا ہوا ہوتا, پورا industrial policy جو ہے وہ سیٹوں کے لیے نہ بنا ہوا ہوتا, پوری جو آپ کی مانیٹری پالیسی ہے, فسکل پالیسی ہے, وہ امیر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے نہ بنی ہوئی ہوتی. جی ایس ٹی دیکھیں, امیر ملکوں میں جی ایس ٹی جب لگتا ہے نا, اٹ میک سینس کہ بیسکلی جب بھی کوئی کچھ کھائے تو وہ تھوڑی سی جو ہے وہ پرسنٹیج ریاست کو دے. غریبوں کے ملک میں جی ایس ٹی کیسے بنتا ہے؟ 60% ٹیکسیشن آپ کی انکم, آپ کی سیلز ٹیکس اور کسٹمز ڈیوٹیز ہونا, جو کہ امیر کے لیے بھی اتنی ہے اور غریب کے لیے بھی اتنی ہے, یہ تو ایک مارکر آف ڈیگریڈیشن ہے نا. انکم ٹیکس 1000 روپے ہونا. جی. So the point is, I think, you know, a lot of people, and I totally sort of understand this. In fact, many of my close friends often have this complaint کہ ان کو سمجھ نہیں آتی, یار زیدی تو کس کے سائڈ پہ؟ تو بھائی میں جو ہے, جو دلائل ہیں, جو فیکٹس ہیں, اور جو میرے ملک کے لوگ ہیں that deserve better, میں اس کے سائڈ پہ ہوں. It means کہ often times میرے لیے بہت مشکل ہے ایک black and white position لینا. کچھ چیزوں بلیک اینڈ وائٹ پوزیشن لینا بہت آسان ہے. پرائم منسٹر کہتے ہیں یہ لوگ بلیک میل کر رہا ہوں, میں کہتا ہوں یار اس طرح کے بیانات پہ لعنت. پرائم منسٹر پہ لعنت نہیں, لیکن اس طرح کے بیانات پہ لعنت جو بغیر سوچے سمجھے جو ہے لوگوں کی دکھ اور رنج کو جو ہے منیمائز کرتے ہیں. وہاں پہ بلیک اینڈ وائٹ پوزیشن لینا آسان ہے. احساس ایمرجنسی کیش پروگرام اگر ان آئسولیشن لیں, بلیک اینڈ وائٹ بڑا آسان ہے, بہت اچھی چیز ہے, لیکن اگر ود ان دا کانٹیکسٹ آف آور اکانومی اینڈ ایلیٹ کیپچر دیکھیں تو یہ ایک تمغہ ہے ضلالت کا کہ اس ملک میں جہاں پہ جی ایس ٹی لے لے کے جو ہے ہمیں ریونیو ریز کرنا پڑتا ہے, وہاں اتنی چھوٹی رقم اپنے غریب عوام کو دے رہے ہیں. They shouldn't be poor to begin with. صحیح ہے, اس کی ضرورت بھی نہیں ہونی چاہیے in ideal circumstances. مجھے ایک بات بتائیں, میں وکیل ہوں, میرے جو کلائنٹس ہیں, they're obviously most of them are richer than I am, they're well to do people. میں ان کو امیر ہوتے دیکھتا ہوں, میری کاوشوں کی وجہ سے صرف نہیں, یا میری کاوشوں کی وجہ سے نہیں, میں ان کے ایکوزیشنز دیکھتا ہوں, وہ ایک دوسرے کو خرید رہے ہوتے ہیں, وہ بڑھ رہے ہوتے ہیں, وہ فگر آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اگلے منی ڈمپ کہاں ہوگا. یعنی کہ میں ان کو امیر ہوتے دیکھتا ہوں. ساتھ ہی ساتھ میں اپنے جو ہماری امپلائڈ سٹاف ہے اس کو میں اسی تنخواہ میں یا اس سے تھوڑی سی بڑھتی ہوئی تنخواہ میں غریب ہوتے دیکھ رہا ہوں, اور یہ میں تواتر سے دیکھ رہا ہوں ان مائی لا فرم یا اس کے باہر بھی. مطلب میں اپنی لائف ایکسپیرینس میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور جو بیچ کا طبقہ ہے جس کے اندر آپ مطلب تصور کر کے ایک سکسیسفل وکیل کو ڈال لیں, ایک ڈاکٹر کو ڈال لیں, میں ان کی جو حالات ہیں وہ میں یہ تو نہیں کہوں گا غربت کی طرف جاتے دیکھ رہا ہوں, لیکن میں ان کی حالات کو آہستہ آہستہ محدود ہوتے دیکھ رہا ہوں, اور میں ان کی ناشکری کی طرف سے کوئی اظہار نہیں کر رہا. یعنی they have it quite good, a successful lawyer or a successful doctor, but they don't have it like they did 10 years ago, and it's not going to be any better for them unless they break from the ceiling of their professional capture and become the elite of their profession. But I'm just talking about generally successful people. They have less to look forward to. They have less to do, even if that is a lot to do still compared to the median of this country. But other than the few thousands, it's getting tougher for everyone. And those few thousand is getting much easier for, matlab unka paisa part jahan ho raha hai, main بیوقوف ہوں جو ٹیکس دیتا ہوں, میں بیوقوف ہوں جو مس رپورٹنگ نہیں کرتا یا مس رپورٹنگ کر نہیں پاتا. ان کی زندگیاں نہ صرف آسان ہو رہی ہیں, وہ شبر زیدی والی بات کہ اگر وہ چوری نہ کریں تو وہ بیوقوف ہیں. مطلب ریاست ٹریگرڈ اس طرح ہے کہ ان کی چوری کو یا فیسیلیٹیٹ کرے اور پھر پروٹیکٹ کرے. ریاست کی جو ڈیزائن ہے, ریاست کی اوور آرچنگ ڈیزائن,
وہ اس چیز کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے نہیں بنی ہے, وہ اس چیز کے لیے بنی ہے. اس چیز کو, دس ڈسٹنکشن از ریئلی امپورٹنٹ جعفری صاحب. اگر تو ہوتا نا کہ ریاست پالیسیز بنا رہی ہے ایک بڑے کسی مقصد کے لیے, اور اس کا ایک آؤٹ کم یہ ہے کہ یہ لوگ اس سے یہ مراد حاصل کر سکتے ہیں, تو وہ ایک الگ چیز ہوتی. لیکن ان پالیسیوں کا بنانا, ان کا وجود, ان کی تخلیق بنیادی طور پہ ان ایلیٹ انٹرسٹ کو سرو کرنے کے لیے ہے جن کی آپ بات کر رہے ہیں. بالکل سو بنتے ہی اس ان کو کے لیے چیلنج کرنا, رائٹ, اب اس کو چیلنج کرنا جو ہے, یہ ایک میرا خیال ہے جتنے بھی ہم لیٹس کال اس مڈل کلاس, یہ ایٹ لیسٹ ان مینٹالٹی, الحمدللہ جتنا اللہ میں نے مجھے اس ملک میں, اس دھرتی نے, اس ملک کے لوگوں نے جتنی عزت وقار دی, بڑا مشکل ہے اپنے آپ کو مڈل کلاس جو ہے ڈیفائن کرنا. Probably you would also like to call yourself middle class, but a lot of us that have this platform and the ability to pick up the phone and call people, we're not really middle class anymore. Maybe our parents began that journey. And so for us, I think it's incredibly important to not lose sight of the fact کہ اس اوور آرچنگ ریاستی ڈھانچے کو ریفارم کرنا جو ہے, یہ ایک جذباتی اور جنونی عمل اگر ہوگا تو ایگزیکٹلی وہی اینڈ ہوگا جو ہم اگلے چند دنوں میں عمران خان کی حکومت کا دیکھتے, جو نظر آ رہا ہے کہ شاید یہ ہونے والا ہو. ایون اگر یہ حکومت ان کی نہیں گرتی, ان کے بنیادی جتنے بھی ریفارم ایجنڈا کے ایشوز تھے, ان میں سے ایک بھی ایسا ایشو نہیں ہے جس کو ہم پوائنٹ کر کے کہہ سکتے ہیں کہ یار یہاں پہ فنڈامنٹل چینج جو ہے وہ انیکٹ ہو گئی ہے. نہیں کر سکتے. I agree with you. اور it takes you even more by surprise that یہ the reason I make that point, جی go ahead. Moiz, the reason I make that point is کہ یہ جو کانسٹنٹ بیٹل ہے جس میں آپ کے ساتھ بھی اس وقت انگیج کر رہا ہوں, جس میں ایک بری چیز کو جب آپ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں لیکن یہ بھی دیکھو, اس کی وجہ یہ کہ اگر ہم وہ ایکٹیویٹی اور انٹرونشن اور چینج جو ہے وہ سائٹ نہیں کریں گے تو ہمارے پاس وہ مارکرز نہیں ہوں گے کہ کس طرح سے ان چیزوں کو ایکچولی ہینڈز آن ٹیکل کیا جا سکتا ہے. سو آئی تھنک ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ بہت سارے پاکستانی, I don't know, آپ نے دیکھا, میں ایک ٹویٹ آج دیکھی, کوئی جبران نامی کوئی پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے یا کارندہ ہے, کارکن ہے, اس نے ٹویٹ کی ہوئی تھی, اس میں 2-3 لوگوں کی ریکارڈنگ آئی ہوئی ہے ٹویٹر پہ نا, ان کی کوئی اسپیس ہو رہی تھی, تو اس میں ایک ڈاکٹر صاحبہ جو ہے وہ آسٹریلیا میں ہوتی ہیں, وہ رو رہی تھیں کہ عمران خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. پھر ایک اور ڈاکٹر تھے گواٹمالا پہ. اب ایک تو میرا اس پہ پرسنل ریئیکشن ہے, وہ میں شیئر نہیں کروں گا کیونکہ آپ کی انا یا آپ کا پرسنل ایکسپیرینس وہ ایکچولی پبلک ڈومین میں میٹر نہیں کرتا. یہ جو ہم کانورسیشن کر رہی ہے پبلک ڈومین میں, یہاں پہ شاید کچھ ایسے لوگ سن رہے ہوں جو عمران خان کو پسند کرتے ہیں, اور شاید کچھ ایسے لوگ سن رہے ہوں جو ان سے نفرت کرتے ہیں. میں اس سپیس سے اور ان کے جذبات سے جو چیز اخذ کرتا ہوں نا موئز, وہ یہ ہے کہ میرے اور آپ کے جیسے لوگوں پہ جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ان کی کردار کشی اور ان کے جذبات کو جو ہے اس کا مذاق اڑائے بغیر کیا ان کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ ریاستی ڈھانچے میں جو اہم تخلیقی چیزوں کو تبدیل کرنے کا کام ہے اس میں 1000 مراحل ہیں, اور وہ ایک بہت تکنیکی اور بہت مشکل اور مشقت والا کام ہے, اور جذبات کی رو میں آ کے وہ چیزیں نہیں چینج ہوں گی. یہ ایک طرح سے ایک مشن ہے. اس مشن کو اچیو کرنے کے لیے بہت ساری بورنگ کانورسیشنز ہوں گی. وہ جو جذباتی اور جو آپ کو بھی اور مجھے بھی آتا ہے, اگر ہم چاہیں تو اس کانورسیشن کو بہت جذباتی, it could have been a lot more fun. ہم عمران خان کی کئی چیزوں کے بارے میں بہت آسانی سے مذاق اڑا سکتے تھے, ہم سپیسز کا مذاق, اور وہ لوگ دیکھتے اور اس کو لائک بھی کرتے اور لوگ ہنستے, کچھ لوگ گالیاں دیتے, اور اس سے ٹویٹس اور لائکس اور آرٹیز جو ہے وہ بڑھتی. لیکن ان ٹرمز آف جو اللہ میاں نے اور اس دھرتی نے ہمیں موقع دیا ہے جعفری صاحب, وہ اس پلیٹ کا میرا نہیں خیال کہ وہ احسن اور افضل اور اجمل طریقہ یا جو ہے یوز ہوگا. بہتر یہ ہے کہ even if it's a little boring and it's a little difficult, let's try and get people into that 100% tent, جس میں بہت ساری چیزوں پہ اختلاف ہوگا, لیکن کچھ بنیادی ایسی چیزیں ہوں گی جس پہ ہم سب اگری کریں اور چیزیں آگے. صحیح ہے.
Zaid साहब बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you very much. It was a pleasure to have you. It was a pleasure for this extended conversation. I didn't think that we'd talk about so much. बहुत शुक्रिया आपके वक्त का. व्यूअर्स, आपके देखने का बहुत शुक्रिया. आपकी क्या राय है हमें आगाह कीजिएगा. जैदी साहब का ट्विटर हैंडल मैं इस वीडियो को उनके ट्विटर हैंडल के साथ शेयर करूंगा. आपको अगर ये शो पसंद आए, अगर आपको ये सिलसिला कॉन्वर्सेशंस का पसंद आए, तो इसको जरूर लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग. मुशर्रफ साहब, it was a pleasure. Thank you very much. Thank you. Thank you, Moise.